السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليضيع ایمانکم. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور نماز توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن عظیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم بار بار دیا. مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جاتا تو ہماری مراد پوری ہو جاتی. نماز عصر کی حالت میں جبرائیل امین آئے، قبلہ کی تبدیلی کا حکم لے کر آئے، اور حالت رکوع میں حضور نے قبلہ تبدیل کیا، ان کے ساتھیوں نے بھی تبدیل کر لیا. جب یہ ہو گیا تو مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا تذبذب ہوا کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان والوں کے دلوں میں ایک تذبذب. کفار و مشرکین یہ مذاق اڑاتے تھے یہود و نصارا کہ یہ دیکھو ان کا قبلہ روز تبدیل ہوتا ہے. اور مسلمانوں کا اشکال تھا کہ رخ کر کے نماز 16-17 مہینے پڑھی، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو ایمان سے تشبیہ دی گئی. پتہ یہ چلا کہ جس کی نماز سلامت نہیں اس کا ایمان ہی سلامت نہیں. اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہوگا وہ اسی نماز کے بارے میں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن بندے سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اچھا، ایک حدیث میں آیا کہ خون کے بارے میں سوال ہوگا، تو حدیث میں کوئی تعارض نہیں. جب حقوق اللہ کے بارے میں سوال ہوگا تو نماز کا سوال ہوگا، جب حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا تو خون کے بارے میں سوال ہوگا. مسئلہ ہوگا. آدمی اپنی زندگی کے اخیر حصے میں جب کوئی وصیت کرتا ہے تو بات بڑی اہم ہوتی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے
سب سے اخیر حصے میں جو بات کہتے رہے وہ بات یہی تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے میری امت کے لوگوں، کبھی نماز مت چھوڑنا۔ اور مسجد تعبیر اس لیے ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، ہر گلی ہر محلے میں ہونی چاہیے، تاکہ کسی مسلمان کو یہ شکوہ نہ رہ جائے کہ مسجد بہت دور ہے، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس مسجد کی تعمیر بھی اسی مقصد سے کی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو اگر حد فاصل اگر کوئی چیز ہے ایمان اور کفر کا، مسلمان کا غیر مسلمان کا، تو وہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایمان سلامت ہے، نماز نہیں پڑھتا ایمان سلامت نہیں، کفر کے دائرے میں پہنچ گیا بندہ۔ اور اسی لیے بہت سے علماء نے کہا کہ وہ آدمی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں داخل ہی مت کرو، وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز نہیں بن سکتا۔ یہی ہماری حالت ہے، یہی ہمارا رونا ہے، اور یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ایمان لائے، نام پہ جان لٹانے کے لیے تیار۔ ایک صحابی تھے، سنو، ایک صحابی تھے ربیعہ اسلمی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، کبھی وضو کے لیے پانی لا دیے، کبھی پینے کے لیے پانی لا دیا، آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے، حدیثیں سیکھتے۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربیعہ اسلمی صلی، کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ صحابی بڑے ہوشیار تھے، جانتے ہو کیا مانگا؟ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ دیکھ لو صحابی کتنا ہوشیار ہے، مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، جنت میں حضور کی صحبت، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ وَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھی بن جاؤ تو اسے کثرت سے نماز پڑھنی پڑے، جنت بھی مل جائے گی، حضور کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ لہذا جس کو یہ بات سن کے خوشی محسوس ہو وہ نماز کا بھی پابند ہو جائے، نوافل کا بھی پابند ہو جائے، اس لیے کہ فرض نماز ہے، اگر بندے کی کم پڑ گئی تو نوافل کو لے کے اللہ تعالیٰ جوڑ کے آپ کے فرض نماز کی بھرپائی کر دے۔ اور جانتے ہیں جو ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کسی کے دروازے پہ ایک نہر بہ رہا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، بدن پہ میل الکچل باندھے رہ جائے، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کہا۔ یہی معاملہ 5 وقتہ نمازوں کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی بدولت بندے کے جسم کے سارے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ آپ ہاتھ دھلتے ہو نا، نیت کرتے ہو، بندہ ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے تو وضو کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھ سے جو پانی نکلتا ہے ہاتھ سے ہوئے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھلتا ہے، آنکھوں سے خطا ہوئی، آنکھوں سے، چہرے سے خطا ہوئی، آنکھوں سے نکلنے والے وضو کے آخری قطرے سے آنکھوں سے جو گناہ ہوا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پاؤں سے گناہ ہوا،
چل کر اگر بندے سے کوئی گناہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی پاؤں دھلنے اور وضو کرنے کی وجہ سے جو پاؤں سے خطا ہوئی اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ معاملہ بندے کے ساتھ مسلسل ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو رہی نماز کی فضیلت. نماز لاکھوں مسلمان پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا واجب ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. پہلی شرط. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے واجب یہ ہے کہ بندے کا عمل مخلص ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کام جو کر رہا ہے وہ کام سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو کر دو چیزوں سے خالی ہے تو بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو نماز کیسے پڑھنی؟ نماز پڑھنا واجب اور نماز سنت مصطفیٰ کے مطابق پڑھنا واجب. اسی لیے حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. جب تیری نماز نہیں ہوئی اور کہا کتنے دنوں سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال سے. کہا 40 سال سے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور دوسری روایتوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ کہا کہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے تیری موت واقع ہو گئی. رب کے عزت کی قسم دین مصطفیٰ پہ تیری موت نہیں آنے والی ہے. نماز پڑھتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا. تو جس طرح نماز کا پڑھنا واجب اسی طریقے سے سنت مصطفیٰ کے مطابق پڑھنا بھی واجب ہے. اور ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. اور سنو آپ کس کیٹیگری میں کھڑے ہو. حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو 5 قسمیں نمازیوں کی ہے. پہلی قسم تو وہ نمازی ہے کہ دوڑا دوڑا آیا مسجد میں اور پھٹافٹ وضو کیا, کھڑے ہو گیا نماز میں. نہ وضو سلامت نہ وقت کی پابندی سلامت. یہ پہلے قسم کا نمازی ہے. اور کہا دوسرے قسم کا نمازی وہ ہے جو آیا مسجد میں, وقت کی بھی پابندی ہے, وضو بھی ڈھنگ سے کیا ہے, لیکن نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن و دماغ غائب ہے, شیطان اس کے اوپر حاوی ہے. وضو سلامت ہے, ڈھنگ سے کیا ہے, وقت پہ بھی آیا ہے, اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. نماز میں کھڑا ہے, ذہن و دماغ غائب ہے. دوسرے قسم کا نمازی. اور آپ نے لکھا کہ تیسرے قسم کا نمازی وہ ہے کہ وقت پہ آتا ہے, وضو بھی ڈھنگ سے کرتا ہے, امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کا کوئی داؤ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے, یعنی اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ تیسرے قسم کا نمازی بھی ہے, مجاہد بھی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. چوتھے قسم کا نمازی وہ ہے کہ دادے دل ارکان کا بھی خیال رکھتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو پاتا ہے. اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو نماز کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اللہ, جو شخص یہ محسوس کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت, بتاؤ اس کی نماز کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا.
اس لیے حدیث مصطفیٰ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز ایسے پڑھو کہ احساس یہ ہو تمہارے دل میں کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہ کر سکو تو کم سے کم یہ احساس ضرور پیدا ہو جائے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھے قسم کا نمازی تصور یہ ہے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور نہ پیدا کر سکو تو پانچویں قسم کا نمازی وہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، نماز بھی سلامت، رکوع بھی سلامت، سورہ فاتحہ بھی سلامت، اور کیفیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خدا اس کے سامنے کھڑا ہے، یہ کیفیت ہو، اور یہی سب سے فضیلت اور اجر ثواب والی نماز ہے۔ لہذا بندے کی نماز ایسی ہونی چاہیے، یہ نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی نماز کی بات۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث تو میں نے عرض کر دی، سارے گناہ معاف، جنت میں حضور کی صحبت۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا، تو جس مسلمان کو میدان محشر میں حوض کوثر کا پانی پینا ہے اسے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جو ایک بار حضور مصطفیٰ کے ہاتھ سے پانی پی لے گا میدان محشر میں اسے پاس نہیں لگ سکتی۔ تو لہذا وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مشکل ترین مرحلہ ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا آدمی ہاتھ اٹھائے گا تو سورج کو لگ جائے گا، ایسی شدت کی گرمی جو آج محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے مجھے پانی نصیب ہو جائے حضور کے محترم ہاتھوں سے تو اسے نماز کا پابند کرنا پڑے گا۔ شمسی مینائی نے ایک شعر کہا تھا، ایک فائدہ اور عرض کر دوں کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے، اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان نکل جاتا ہے۔ پیٹ کا مسئلہ، روزی روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی بسا اوقات ایمان تک کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھاؤ، میں تمہاری روزی کا انتظام فرما دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھتے رہو، ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نماز پر مداومت برتو گے ہم تمہیں روزیاں بھی عنایت کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی حقیقی معنوں میں نماز کا پابند ہو کے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنا دے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور نمازیوں کے لیے وعدہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہو نا، گھر سے باہر نکلتے ہو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کے نمازی کی ذمہ داری پورے دن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ لے لیتا ہے۔ خبردار، یہ میرے فجر کا نمازی بندہ ہے، تکلیف دینے کی کوشش مت کرنا ورنہ خود میں تمہیں تکلیف میں ڈال دوں گا۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے امان میں آ جا۔ خبردار کوئی اسے تکلیف نہ دے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ تو حوض کوثر کا پانی بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی،
اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں آپ کو صحبت بھی عطا ہو جائے گی۔ اور ایک یہ بھی ہے، آدمی جب نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو نماز کی طرح پڑھتا ہے تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک تعالی نماز کے ذریعہ بندے کو فحش اور بے حیائی سے روک دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا، آدمی کہتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں یار، اللہ نے کہا اللہ گناہوں سے روک دیتا، ہم نماز بھی پڑھتے گناہ بھی کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہم نے، سر و سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہمارے نماز کی کیفیت ہے، اور نماز کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو ابن قیم جوزی نے کی، ایسی نماز پڑھو احساس اور تصور یہ ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور نماز کا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہو جائے کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اس سے بڑی تو فضیلت والی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ تو اس میں وہی بات کہی گئی، کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا۔ تو نماز جس طرح پڑھنا واجب ہے، تو اس سے زیادہ واجب یہ ہے کہ بندہ جب نماز کی کیفیت میں ہو تو حالت یہ ہو کہ وہ نماز میں ہے، خدا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت ہے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ نماز جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کی طرف دیتا ہے، امیری غریبی کا فاصلہ ختم کرتا ہے، کالے گورے کی تفریق مٹاتا ہے، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، ایک دوسرے کی پہچان بڑھاتا ہے، کوئی کسی کو محلے میں نہیں جانتا۔ نماز اور مسجد کی برکت یہ ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے اور 4 مہینے میں سب ایک دوسرے کے مسجد میں آ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی وہ رحمت اللہ کی تبارک تعالیٰ کی طرف جو آپ کسی بول نہیں سکتے۔ کوئی چنئی سے آیا روزی کمانے، کوئی بنگلور سے آیا، کوئی یو پی سے آیا، کوئی بہار سے آیا، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مسجد میں آئے، اللہ کی محبت میں آئے، اللہ نے سب کو اکٹھا کر دیا، سب ایک دوسرے کو جان کے موبائل نمبر لے لیا، دکھ درد میں شریک ہوئے۔ اور جانتے ہیں دو بچھڑے ہوئے مسلمان ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، بات چیت بند ہے، دشمنی ہے، اب سب بندی ہو رہی ہے اور دونوں ایک ساتھ میں آ گئے، اب بتاؤ سب نہیں ملاؤ گے، نماز دوست نہیں۔ تو نماز وہ عمل ہے جو دو بہت سے دور دلوں کو سب بندی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دشمنوں کو اکٹھا کر دیا اور ہاتھ ملانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتحاد کا وہ ثبوت ہے جو 2 دشمن، بکھرے ہوئے دل، ناراض دل، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور دشمنی ان کی یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت جوڑ ڈالی۔ اس لیے جانتے ہیں صحابہ کرام کی نماز کا اندر کیا تھا؟ ایک صحابی تھے اور بہت دور سے نماز پڑھنے آتے تھے، اور حدیث میں آیا کہ شاید پیدل چل کے مسجد میں ان سے دور سے آنے والا کوئی مسجد میں نمازی نہیں تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ تم گھوڑا خرید لو اور نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، تو بہت دور سے آتے ہو، تکلیف ہوگی۔
تو انہوں نے کہا آپ گھوڑا خریدنے کی بات کرتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر جتنا دور ہے اس سے بھی زیادہ دور ہو جائے، تاکہ جب میں مسجد میں چل کے آؤں تو چلنے کا ثواب لکھا جائے، جب واپس چل کے اپنے گھر جاؤں تو واپس چل کے جانے کا بھی ثواب لکھا جائے۔ یہ نماز پڑھنے کی ان کی محبت تھی اور ان کا جذبہ تھا۔ اس لیے قبیلے بنو سلمہ کے لوگ جب مسجد نبوی کے بغل میں کچھ جگہیں خالی ہوئی تو لوگوں نے کہا یہاں گھر بنا لو، آباد ہو جاؤ، مسجد کے بغل میں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم جتنی دور سے نماز پڑھتے آتے ہیں ہم وہیں سے پڑھنے آیا کریں گے، پیدل چلنے کا جو اجر و ثواب ہے ہمارے حصے میں وہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی نماز پڑھنے کا معاملہ تھا اور یہ اجر و ثواب تھا۔ اور نماز یہ وہ واحد فضیلت والا عمل ہے اور اسلام کا رکن ہے کہ جب اللہ نے اس کو دینا چاہا تو پیغام نہیں بھیجا، کہا جبریل آج پیغام لے کے نہ جاؤ، جاؤ میرے مصطفیٰ کو آسمان میں بلا لاؤ۔ جبریل آئے، آپ کے گلو اطہر کو کھویا، براق پہ سوار کیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئے، آسمان کی سیر ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور براق پہ سوار مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر ہوا، مسجد اقصی سے آسمان کا سفر ہوا، اور قرآن مجید کا لفظ لیلا بتا رہا کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنے میں حضور کو پوری رات نہ لگی، رات کے کچھ حصے میں حضور نے زمین و آسمان کا سفر طے کر لیا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسول کا۔ یہ فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آسمان میں بلایا، 50 وقت کی نمازیں دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام راضی نہیں تھے۔ کہا سنو حضور، مجھے قوموں کے حالات معلوم ہیں، آپ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے پاس واپس چلے جاؤ، کہہ دو اللہ نماز میں کمی کر دے۔ بنی اسرائیل کے حالات معلوم نا، پہلے بارے میں ان کا ذکر موجود کثرت سے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر وہ من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا ان کے اوپر، پھر بھی اتنے بدماش تھے کہ پیغمبروں کو مارا، مارنے کی دھمکیاں دی اور احسان فراموشی۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، اللہ نے نماز کو مختصر کر دیا، دوبارہ گئے، پھر مختصر کیا۔ 5 وقتہ نمازیں جو بچی تھی موسیٰ کلیم اللہ اس میں بھی راضی نہیں تھے۔ کہا جاؤ اللہ سے کہہ دو یہ 5 وقتہ بھی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نے کہا جاتے جاتے شرم ہو رہی ہے، میں اللہ کی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے پیغام بھیجا کہ جبریل میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ آپ میری دربار میں آئیں، نماز میں کمی کر دو۔ میں نے نماز میں کمی کر دی، دوبارہ آئے، پھر کمی کر دی، لیکن سنو نماز میں تو کمی کر دیا ہوں، ثواب میں کمی نہیں کروں گا۔ آپ کی امت نماز 5 وقت کی پڑھے گی، ثواب 50 وقت کا عطا فرماؤں گا۔ ہماری خطا ہے، مانگنا آتا نہیں ہم کو، وگرنہ اس سے جتنا مانگتے اس سے سوا دیتا۔ وہ خدا تو وہ ہے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، تم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ کم کر دیا، اجر آپ کا وہی ہے۔ وقت میرا ختم ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمارے جو عبادات تھے اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے بقیہ مہینے میں بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں سلامت رکھے، صراط مستقیم پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔
آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.